اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم میں محمد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تم کو اپنی آپ بیتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ بیتی سناؤں۔ ہم نے کہا ضرور۔ فرمایا ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتے نکال کر اپنے پاؤں کے آگے رکھے اور چادر کا کنارہ اپنے بچھونے پر بچھایا، کروٹ لی اور لیٹ رہے اور تھوڑی دیر ٹھہرے رہے اور گمان کر لیا کہ میں سو گئی۔ پھر آہستہ سے اپنی چادر لی اور آہستہ سے جوتے پہنے اور آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے نکلے اور پھر آہستہ سے اس کو بند کر دیا، اور میں نے بھی اپنی چادر لی اور سر پر اوڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع پہنچے اور دیر تک کھڑے رہے۔ ابن ماجہ کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان میں ہیں اور آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دونوں ہاتھ اٹھائے، 3 بار دعا فرمائی، اے مومن گھر والوں، تم پر سلام ہو، تم لوگ ہم سے پہلے جانے والے ہو اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ان کے ثواب سے محروم نہ کرنا اور ان کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا۔ پھر لوٹے اور میں بھی لوٹی اور جلدی چلے اور میں بھی جلدی چلی اور دوڑے اور میں بھی دوڑی اور گھر آ گئے اور میں بھی گھر آ گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے آئی۔ پھر گھر میں آتے ہی لیٹ رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں آئے تو فرمایا، اے عائشہ، تم کو کیا ہوا کہ تمہارا سانس پھول رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتا دو، نہیں تو وہ باریک بین خبردار یعنی اللہ تعالیٰ مجھے خبر کر دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سایہ سا میرے آگے نظر آتا تھا وہ تم ہی تھی۔ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرا حق دبا لے گا، یعنی تمہاری باری میں میں کسی اور بی بی کے پاس چلا جاؤں گا؟ تب میں نے کہا، جب لوگ کوئی چیز چھپاتے ہیں تو ہاں اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسی بی بی کے پاس جاتے بھی تو بھی اللہ دیکھتا تھا۔ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خوف تو نہیں تھا، لیکن مجھے گمان ہوا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے۔ جب میں نے دیکھا انہوں نے مجھے پکارا اور تم سے چھپایا، تو میں نے بھی چاہا کہ تم سے چھپاؤں، اور میں نے سمجھا کہ تم سو گئیں، تو میں نے برا جانا کہ تم کو جگاؤں، اور یہ بھی خوف کیا کہ تم گھبراؤ گی کہ کہاں چلے گئے۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار حکم فرماتا ہے کہ تم بقیع کو جاؤ اور ان کے لیے مغفرت مانگو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بخوبی واقف ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ یہ نصف شعبان المعظم یعنی 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں دنیا کے تمام بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، ان کی پیشی بارگاہ رب العزت میں ہوتی ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس رات میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو سلام ہے ایماندار گھر والوں پر اور مسلمانوں پر، اللہ رحمت کرے، ہم سے آگے جانے والوں پر اور پیچھے جانے والوں پر، اور ہم اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت امام بیہقی نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم جانتی ہو یہ رات یعنی نصف شعبان کی رات کیسی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد آدم میں سے اس سال میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور سال بھر میں جتنے انسان مرنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی نام اس شب میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس شب میں بندوں کے رزق بڑھائے اور نازل بھی کیے جاتے ہیں۔ شیخ ابو نصر نے روایت کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے نیت باندھی اور قیام میں تخفیف کی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی، پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی، اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی ایک چھوٹی سورت کی تلاوت کی، اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ میں دیکھتی رہی، یہ سجدہ فجر تک رہا، پھر مجھے اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی روح مبارک قبض فرما لی ہے، اور پھر جب میرا انتظار طویل ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچی، اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرکت فرمائی۔ میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں دعا فرما رہے ہیں۔ پھر صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں چند کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات میں نے آپ کو کہتے کبھی نہیں سنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے وہ کلمات یاد کر لیے ہیں؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو انہیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جبرائیل امین نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ کلمات کچھ اس طرح ہیں، اے میرے اللہ کریم، میں تیری عفو و درگزر کی صدق کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں تیری پکڑ سے، اور تیری رضا کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے، اور تیری رحمت کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں تیرے جلال اور غصے سے۔ اے اللہ کریم، میں تیری اس طرح تعریف نہیں کر سکتا جیسا کہ تو تعریف کا حق رکھتا ہے۔ ابن ماجہ میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک اور مقام پر آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ اسے رزق دے دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت عطا فرما دوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیسی رات ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے اور ایمان والوں کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے مشرک، کاہن، زانی اور جادوگر کے، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کریں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہشت کے دروازوں کو کھلا ہوا پایا اور دیکھا کہ پہلے دروازے سے فرشتہ ندا کر رہا تھا کہ اس رات رکوع کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسرے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا کہ اس رات سجدہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تیسرے دروازے والا فرشتہ آواز دے رہا تھا کہ اس رات میں دعا کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چوتھے دروازے کا فرشتہ ندا دے رہا تھا کہ اس رات اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پانچویں دروازے کا فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ اس رات اللہ کے خوف سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ اعلان کر رہا تھا کہ آج صاحب ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ ساتویں دروازے والا فرشتہ آواز دے رہا تھا کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تاکہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ آٹھویں دروازے کا فرشتہ پکار رہا تھا کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ بہشت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ رات شروع ہونے سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کی امت میں سے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو دوزخ کے عذاب سے نجات دیتا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔